بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج معمول کے مطابق ہمارا موضوع علم اور اخلاق یا تعلیم اور تربیت ہے۔ اس سلسلے میں 2 نشستوں میں یا 3 نشستوں میں کچھ اصولی باتیں اس موضوع پر ہو چکی ہیں کہ علم کیا ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہنچ کر یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں یا کمپلیمنٹری ہو جاتے ہیں۔ یعنی اخلاق علم سے جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے اور علم جو ہے وہ اخلاقی نتائج پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگ یہاں تک انشاءاللہ پہنچ گئے تھے کہ علم خواہ کوئی بھی ہو، یعنی آبجیکٹ بدلنے سے مقصود نہیں بدلتا۔ علم کا میدان، علم کا موضوع، علم کا ہدف کوئی بھی ہو، یعنی ہمیں شعور کے اندر یا شعور سے باہر موجود آبجیکٹس میں کسی بھی آبجیکٹ کو جاننا ہو تو اس کے نتائج اخلاقی ضرور ہوتے ہیں۔ یعنی علم چاہے سیکولر ہو یا ریلیجس، دنیاوی ہو یا اخروی، پری اسکولنگ کی ایکٹیویٹی ہو یا اسپیشلائزڈ ایکٹیویٹی، ہر صورت میں اس کے نتائج ارادی یا غیر ارادی طور پر اخلاقی ضرور ہوتے ہیں۔ تو انسانی ذہن یا ذہن سے بڑا لفظ ہے شعور، وہ جیسے ہی اپنے جاننے کی بنیاد پر کوئی موقف بنانے کے لائق ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ ہماری اخلاقی شخصیت کی تکمیل میں یا تخریب میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں تک ہم انشاءاللہ پہنچ گئے تھے۔ آج ہم تھوڑے زیادہ عملی پہلوؤں پر اپنے آپ کو متوجہ رکھیں گے یا ایسا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد مربوط طریقے سے تصورات تعلیم اور آئیڈیلز آف موریلٹی، ان کو ذرا علمی انداز سے اپنی روایت کے اندر رہتے ہوئے دیکھنے اور دکھانے کی کاوش کریں گے۔ تعلیم جو ہے وہ انسان کی تمام عارضی یا مستقل ضرورتوں کی تکمیل کا واحد ذریعہ ہے۔ یعنی تعلیم کے بارے میں پہلا جامع تصور یہ ہے کہ یہ سیکھنے سکھانے کی وہ ایکٹیویٹی بلکہ وہ روایت ہے جس سے غافل رہ کر، جس سے منقطع رہ کر ایک تو آدمی اپنی آدمیت کا سامان نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی بھی عارضی یا مستقل ضرورتیں جو اسے درپیش ہیں انہیں پورا کرنے کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ تو ان معنوں میں اس کو تھوڑا سا فلسفائز کر کے کہیں تو تعلیم کی روایت
یہ انسان بننے کے عمل کا تسلسل ہے۔ ایسا انسان جو اپنی حقیقی ضروریات کا شعور رکھے اور ان ضروریات سے عہدہ برا ہونے کے ذرائع بھی اس کے قبضے میں ہوں، اس کے تصور میں ہوں، یا ان ذرائع کو وہ استعمال کرنا جانتا ہو۔ تو یہ تعلیم کی پہلی ڈیفینیشن یا پہلا مقصود یا مرکزی اہمیت ہے کہ اس دھارے میں خود کو ڈالے بغیر انسان کا خود اپنے بارے میں انسان کی حیثیت سے تصور کرنا ناممکن ہے، اور اس روایت میں خود کو شامل رکھے بغیر انسان اپنی تکمیل کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنی احتیاجات کے لیے، اپنے ذہن کی پرورش کے لیے، اپنے جسم کی بہتری کے لیے، اپنی نفسیات کے توازن کے لیے، اپنی انفرادیت کی تشکیل کے لیے، اپنی اجتماعیت کی تعمیر کے لیے، غرض اس طرح کی تمام ضرورتوں کی فہرست بناتے جائیں، وہ ساری فہرست اس بات سے مشروط ہے کہ ہمارے اندر تعلیم کا عمل ایک زندہ اور ہمہ جہت عمل کے طور پر جاری ہے، موجود ہے، مسلسل ہے۔ تو اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے کہ تعلیم انسٹیٹیوشنلائز ہی نہیں ہوتی، بلکہ دو انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے مفید بننے کا مقصد لے کر کی جانے والی اکثر ایکٹیویٹیز وہ تعلیم کی ذیل میں آتی ہیں۔ یعنی جب ہم ایک دوسرے کے لیے مفید رہنے یا ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہمارے اس فیصلے کے ساتھ ہی ہم دونوں کے درمیان جو ایک نظام عمل اور ایک مزاج عمل پیدا ہوتا ہے، وہ اشارے میں ہو، گفتگو میں ہو، تحریر میں ہو، اس کا اکثر حصہ تعلیمی ہوتا ہے۔ تو جب تک انسان میں ایک دوسرے کے لیے مفید بننے کا فطری تصور عمل میں ہے، اس وقت تک تعلیم کی کوئی نہ کوئی فارمل، انفارمل، انسٹیٹیوشنل یا انڈیویجول یا نیچرل یا آرٹیفیشل فارم گویا برسرے کار ہے۔ تو کیونکہ انسان میں رابطے کی دو بڑی سطحیں ہیں، تو آپ سمجھیں نا، تعلیم کا مقصد ہے اپنا انسان ہونا کوالیفائی کرنا اور اپنے خود کو کوالیفائیڈ انسان بنا کر ایک اجتماعیت کی تشکیل کرنا، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ اور اس سارے عمل کو ممکن بنانے والی تمام ایکٹیویٹیز دراصل تعلیم ہیں۔ تعلیم کا ایک اصولی پہلو، ایک اصولی جہت یہ ہے کہ آدمیوں کے درمیان جو دو بڑے چینلز آف ایسوسیشن یا ریلیشن شپ پائے جاتے ہیں، وہ ہے ذہن اور طبیعت۔ ہم ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں جیسے دو ذہن ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرتے ہیں جس طرح دو مزاج، دو طبیعتیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹیو ہوتی ہیں۔ تو ذہن کے حوالے سے اور طبیعت کے حوالے سے
انسانوں کا آپس میں انٹریکٹیو ہونا، چاہے ریسیور اور گیور کی حیثیت سے، چاہے استاد اور شاگرد کی حیثیت سے، چاہے دوست کی حیثیت سے، چاہے انسانی تعلقات میں موجود کسی بھی حیثیت سے، تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹیو ہونا، یہ سارا کا سارا گویا ایک تعلیمی عمل ہے۔ جس تعلق سے ہمیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، جس تعلق سے ہمیں کوئی ایسی چیز حاصل ہوتی ہے جو ذہن میں جگہ بنا لے، تو وہ تعلق تعلیم کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہے، دیگر ذمہ داریاں، دیگر ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح طبیعت اپنے طور پر بعض خواہشات، رغبتوں، بلکہ ان سے بھی گہرا لفظ ہے احساسات سے نامانوس رہتی ہے اگر اسے دوسروں کے ساتھ تعلق کا تجربہ میسر نہ ہو۔ یعنی طبیعت مکمل تنہائی کی حالت میں اپنے پوٹینشیلز کا خود ہی ادراک نہیں کر سکتی، اپنی پسند ناپسند کا خود بھی علم حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے سارے پوٹینشیلز، ساری صلاحیتیں، طبیعت کی صلاحیتیں سمجھتے ہیں نا، طبیعت کی تمام صلاحیتیں حسی اور احساساتی ہوتی ہیں۔ تو تنہائی میں یعنی تعلق سے محرومی کی حالت میں طبیعت کی میں راسخ، طبیعت میں موجود بنیادی صلاحیتیں عمل میں آنے سے رہ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم طبیعت کے چینل سے ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے خود طبیعت ان احساسات سے واقف ہو جاتی ہے عملاً اور حالاً، جو اس تعلق سے پہلے اسے حاصل نہ تھے۔ تو ان معنوں میں بھی طبیعت کے چینل سے پیدا ہونے والا تعلق دوستی یا تعلق قرابت یا تعلق محبت، یہ بھی ایک پہلو سے تعلیمی ایکٹیویٹی ہے۔ تو کیونکہ ان دو چینلز ہی سے انسان ایک دوسرے سے متعلق ہیں، اور ان دو چینلز سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا مجموعی عنوان اگر تعلیمی تناظر میں دیکھیں تو اس کا مجموعی عنوان بنتا ہے تعلیم و تربیت۔ اپنی طبیعت سے دوسرے کی طبیعت کو متاثر کرنا ایک طے شدہ مقصود کے لیے یہ تربیت ہے، اور ایک طے شدہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہن کو دوسرے کے ذہن کے لیے مفید بنانا یہ تعلیم ہے۔ دوسری تعلیم کی جو پریکٹیکل ڈیفینیشن ہے، یہ تو تعلیم کی پرنسپل ڈیفینیشن ہے، اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ چیزوں کی پرنسپل ڈیفینیشن اگر شعور کے مرکز میں موجود نہیں ہے تو چیزوں کی پریکٹیکل ڈیفینیشن رٹ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک چیزیں ایک معنوی وحدت کا حصہ نہیں بنتی، اس وقت تک چیزوں کی فہرست بنا کر ایک ایک چیز کو جان لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ بے معنی اور جاہلانہ ایکٹیویٹی ہے کہ چیزوں کی فہرست جان لینا، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ وہ پرنسپل ڈیفینیشن درکار ہے کہ جہاں یہ چیزیں ایک دوسرے سے مختلف رہنے کی حالت میں بھی ایک معنوی اتحاد پیدا کریں، ایک معنوی کل کی مختلف فارمز بنیں۔ جب علم یہاں تک اگر نہیں ہے، علم ضروری ہے کہ معنوی وحدت بھی ہو اور مقصدی وحدت بھی ہو۔
جس تعریف میں، جس تصور میں حقیقی وحدت اور مقصدی وحدت نہیں پائی جاتی اشیاء کی، تو اشیاء کے تجزیے کے نتیجے میں میکینک بن کر، سائنسداں بن کر، یہ بن کر، وہ بن کر، وہ ایک ایک چیز کا جو بھی علم حاصل کرے گا وہ علم نہیں ہے بلکہ ذہنی انتشار پیدا کرنے کا عمل ہے۔ تو اس لیے میں نے پرنسپل ڈیفینیشن پہلے عرض کر دی، کیونکہ یہی ہمارے بحران کا بڑا سبب ہے کہ ہم اپنی سرگرمیوں کو پرنسپلی ڈیفائن نہیں کر پاتے، اس وجہ سے ہماری ہر ایکٹیویٹی کی سطح پست ہو کر رہ گئی ہے۔ تو جو ذہن چیزوں کو ان کی پرنسپل ڈیفینیشن اور پریکٹیکل ڈیفینیشن دونوں کے ساتھ نہیں دیکھتا، اس میں ایک سطحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی صحیح باتیں بھی معمولی ہوتی ہیں۔ تو اللہ اس وقت سے بچائے جب ہماری صحیح باتیں بھی معمولی پن کا شکار ہو جائیں۔ اس کی جو نسبتاً پریکٹیکل ڈیفینیشن ہے، یا یوں کہیں کہ پریگمیٹک ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہر تہذیب کہتے ہیں انسانی گروہوں، معاشرتوں کا وہ مجموعہ جو کسی ایک تصور حقیقت اور ایک تصور غایت پر متفق ہو، پھر بیچ میں ان میں جتنے بھی اختلافات ہوں وہ تہذیب ہے۔ یعنی تہذیب کا ایک اصول حقیقت ہونا چاہیے، ایک تصور حقیقت ہونا چاہیے، یعنی خدا کو ماننے والے اس ذریعے سے، یہ تہذیب کی ایک ضرورت ہے۔ اور ہماری دنیاوی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس مقصد انتہائی پر جو متفق ہو جائیں جو معاشرے، وہ اپنے تمام تنوعات اور اختلافات کو سمو کر بھی ایک تہذیب کے مثبت ایجنٹس ہیں، نمائندے ہیں۔ تو ان معنوں میں تہذیب کہہ رہے ہیں۔ تہذیب قوم سے زیادہ وسیع لفظ ہے، اس کے لیے سب سے بڑا لفظ ہمیں ملا ہے اور دنیا کی کسی تہذیب کو نہیں ملا، اور وہ لفظ ہے امت کا۔ یعنی امت کا لفظ تہذیب کے لفظ میں پیدا ہو جانے والی جال سازیوں کا پیشگی علاج کر دیتا ہے کہ ہم تہذیب کے لفظ سے کوئی جال سازی نہ کر سکیں، تو اس کا پیشگی علاج کر دیتا ہے۔ تو امت کا لفظ وہ تمام فکری اور عملی اتحاد کی، وحدت کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، جو تہذیب کا لفظ شاید نہ کر سکے، شاید نہیں، یقیناً نہیں کر سکتا، کیونکہ تہذیب میں ریاست لازم ہے، لیکن امت میں ریاست لازم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تہذیب میں موجود ایک مصنوعی شرط کو امت کا لفظ نظر انداز کر کر انسانی وحدت کو ایک وسیع تر دائرہ فراہم کر دیتا ہے، جس میں اجتماعیت کی تشکیل کرنے والا کوئی عنصر اگر لیک بھی کر رہا ہو تو وہ ان کی وحدت کو متاثر نہ کر سکے۔ ٹھیک واضح ہے نا؟ تو بڑی تہذیب وہ ہوتی ہے جو اپنی خرابیوں کا علاج اگر نہ کر پا رہی ہو تو بھی ان خرابیوں کو اپنی اکائی اور وحدت کو توڑنے کا ذریعہ نہ بننے دے۔ تو تہذیبوں میں عام طور پہ یہ قوت نہیں پائی جاتی کہ وہ اپنے اندر موجود تضادات کو اپنی شکست و ریخت کا سبب نہ بننے دیں۔ یہ امت کے تصور میں یہ جامعیت اور یہ استحکام ہے کہ امت جس انسانی وحدت کا احاطہ کرتا ہے عملی اور علمی دونوں سطحوں پر، اس میں یہ ہے کہ اس کے دائرے میں آنے والے تمام افراد اور معاشرے اگر بگاڑ کا بھی شکار ہو جائیں
تو یہ لفظ اپنی معنویت اور اپنے کانٹیکسٹ میں بالکل محفوظ حالت میں کھڑا رہے گا، اپنے تصور کی حیثیت سے یہ بالکل محفوظ حالت میں کھڑا رہے گا، چاہے سارے امتی بگڑ جائیں۔ واضح ہے نا؟ تو اس میں ایک سوشولوجیکل جو ہے وسعت اور ججمنٹلائزیشن زیادہ ہے۔ کوئی بھی تہذیب جن مسلمات، تصورات، تخیلات اور اقدار کا مجموعہ ہوتی ہے، کوئی بھی تہذیب جن عناصر سے، جن بلڈنگ بلاکس سے بنی ہوتی ہے، ان بنیادی عناصر کو آگے تسلسل کی حالت میں رکھنے کا سامان ضرور کرتی ہے۔ ہر تہذیب کا کے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں، تسلسل اور توسیع۔ تسلسل تصور حقیقت اور اقدار کا، توسیع ان اصول کی مینیفیسٹیشنز میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر تہذیب کے پیش نظر یہ دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں اپنی بقا کے لیے، کہ وہ اپنے اصول کو مسلسل رکھے اور ان اصول کو نئی فارمز کا ذریعہ اور سبب بنائے، یعنی ان اصول کو پروڈکٹیو رکھے، مسلسل رکھے اور پروڈکٹیو رکھے۔ تو جو ذرائع ان تہذیبی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نسل در نسل اختیار کیے جاتے ہیں، ان ذرائع کو کام میں لانے کا عمل تعلیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس قوم کا ماضی نہ رہ گیا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ تعلیم سے بیگانہ ہے۔ جس قوم کا حال اس کے ماضی سے ویل کنیکٹڈ نہ ہو توسیعی انداز سے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا حال بنجر ہے۔ اور جو تہذیب اپنے مستقبل کو پریڈکٹ نہ کر سکتی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کی خلاقی اور تصرف کی قوت ویک پڑ گئی ہے، کمزور ہو چکی ہے۔ تو غرض اس بنیادی ترین تہذیبی تسلسل و توسیع کی ضرورت کو پورا کرنے کا ہر عمل تعلیم ہے، چاہے قول سے ہو، چاہے مصافحے سے ہو، چاہے ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہو، چاہے باغبانی سے ہو، چاہے لیبارٹری میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، وہ سارا عمل تعلیم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پریکٹیکل ڈیفینیشن ہے جس سے تعلیم کا کوئی تصور، کوئی جز بھی باہر نہیں ہے۔ تو یعنی یوں کہیں کہ تہذیب کا کل اثاثہ آٹا ہوتا ہے اور آٹا گوندھنے کا طریقہ، تو اس کو پہ تنور کی تلاش، روٹی کی شیپ، یہ ہم پر ہے۔ اس میں تہذیب اپنی پروڈکٹیویٹی کا اظہار کرتی ہے۔ آٹا نہیں بدلیں گے، اس کے گوندھنے کا طریقہ نہیں بدلیں گے، تنور بدلتے رہیں گے، روٹی کو گول سے چوکور، چوکور سے تکونی، تکونی سے لمبی، یہ سب بناتے رہیں گے۔ یہ ہمارا ایریا آف فریڈم ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ اس روٹی کا کرنا کیا ہے، یہ طے شدہ ہے۔ تو آٹا اور آٹے کا روٹی بن کر اس کا مصرف، یہ دونوں طے شدہ ہیں، یعنی یہ اس کی حقیقت ہے، یہ پرنسپل کانٹینٹ ہے، وہ اس کا مقصد ہے۔ ان دو کے بیچ کی جو اسپیس ہے، یہ اسپیس آف فریڈم ہے۔ تو تعلیم کبھی اسپیس آف فریڈم سے نکل کر جاری نہیں رہ سکتی۔ ہر سیکھنے سکھانے کا عمل اسپیس آف فریڈم میں ہوتا ہے، واضح ہے نا؟ تو اسی وجہ سے تعلیم میں کی بنیاد میں جس چیز کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے،
یعنی تعلیم کے پورے اسٹرکچر کو جس بنیادی وصف کی پیدائش سے مشروط کیا جاتا ہے وہ بنیادی وصف ہے کریٹیوٹی، یعنی متعلم کے سوانح تعلیم کا آغاز اس کے اندر موجود تخلیقی صلاحیتوں کو ابھار کے ہوتا ہے۔ تو طبیعت میں فراخی اور ذہن میں آزادی کا احساس یہ اگر موجود نہ ہو اور یہ محرک نہ بنے تو تعلیم کا عمل کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ تو جو تعریف تہذیب کی ہے وہی تعلیم کی ہے، تسلسل اور خلاقی۔ یعنی تعلیم کیا ہے؟ کسی بھی تہذیب کی ایسی ریفلیکشن کہ جس کے تجربے سے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں گزرے، جس کی تصدیق سیکھنے اور سکھانے والا دونوں کرے، جس کا کیریئر استاد اور شاگرد دونوں بنے۔ تعلیم کہتے ہیں استاد اور شاگرد کو تہذیبی حقائق اور مقاصد کا کنٹینر اور کیریئر بنا دینا۔ واضح نا؟ اگر یہ دو چیزیں ایسنس کے طور پر کسی قوم کے نظام تعلیم میں موجود نہ ہوں تو وہاں تعلیم کے نام پر ہونے والی ہر ایکٹیویٹی دراصل تجہیل کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ تجہیل تو سمجھنا بڑا عربی لفظ ہے نا، یہ تعلیم کا ضد ہے تجہیل، یعنی جہالت پھیلانا۔ واضح ہے نا؟ پرندہ گھونسلہ بھول جائے، پرندے کے لیے گھونسلہ اس کی حقیقت اور غایت دونوں ہے، وہیں سے وہ اڑتا ہے اور وہیں اسے واپس پہنچنا ہوتا ہے۔ تو ایک پرندہ اپنا گھونسلہ بھول جائے جہاں سے وہ اڑا تھا اور جہاں اسے واپس جانا ہے، تو وہ چاہے سائبیریا سے افریقہ تک کا سفرنامہ تیار کرنے پہ قادر ہو جائے، اسے عالم تو نہیں کہا جائے گا نا، اسے تو گم کردہ راہی کہا جائے گا نا۔ تو چاہے وہ کتنا بڑا ابن بطوطہ پرندہ ہو، وہ سب بتا سکے کہ سائبیریا یہاں ہے، ٹمبکٹو یہاں پر ہے، کراچی وہاں پہ ہے، یہ سب اس نے دیکھ لیا ہو، لیکن اپنا گھونسلہ بھولا ہوا ہے۔ تو اب اس کے یہ سارے حاصلات جو ہیں یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ نہ کوئی معنی رکھتے ہیں، نہ کوئی افادیت رکھتے ہیں۔ تو علم وہ ہے جس میں معنی بھی ہوں حقیقت سے جوڑنے والے، اور افادیت بھی ہو غایت سے متعلق رکھنے والی۔ ٹھیک ہے نا؟